بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ترجمہ قرآن میں آج انشاءاللہ ہم سورۃ النساء آیت نمبر 56 سے پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ان الذین، بے شک وہ لوگ، کفروا، جنہوں نے کفر کیا، بآیاتنا، ہماری آیتوں کے ساتھ، سوف، ان قریب، نسلیہم، ہم ڈال دیں گے ان کو، نارا، آگ میں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جن لوگوں نے ہماری آیتوں کا انکار کیا، قرآن پر ایمان نہ لائے، یا زبان سے تو مان لیا لیکن ان کے مطابق عمل نہیں کیا، اپنا ایمان اور عقیدہ قرآن کی آیتوں کے مطابق نہیں بنایا، ان قریب ہم ان کو آگ میں ڈال دیں گے۔ کلما، جب بھی، ناضجت، جل جائے گی، جلودہم، ان کی چمڑی، ان کی جلد، بدلناہم، تو ہم بدل دیں گے، تبدیل کر دیں گے ان کی، جلودن، ان کی جلد کو، ان کی چمڑی کو، غیرہ، اس کے علاوہ، لیذوقوا العذاب، تاکہ وہ چکھیں عذاب کا مزہ، کہ جہنم میں جلیں گے اور چمڑی جب جل جائے گی اوپر دوسری چمڑی چڑھا دیں گے تاکہ بار بار جلتے رہیں، عذاب کا مزہ چکھتے رہیں۔ اور آج سائنس نے یہ ثابت کیا ہے کہ اوپر انسان کے جسم کی جو چمڑی ہے نا، تکلیف کا احساس اسے ہوتا ہے، آگ لگے، جلے یا مار لگے، تکلیف اوپر چمڑی کو ہوتی ہے۔ اگر یہ چمڑی اتر جائے تو نیچے گوشت کو تکلیف نہیں ہوتی، اس لیے جب یہ چمڑی جل جائے گی تو اللہ فرماتے ہیں اوپر سے ہم اور چمڑی چڑھا دیں گے، اور یہ سسٹم چلتا رہے گا، نہ وہاں سے کوئی رخصت ملے گی، کسی دن نہ عذاب سے چھٹی ملے گی، نہ ہی نجات ملے گی، نہ باہر نکل سکیں گے۔ باہر نکلنا چاہیں گے، نکلنے کی کوشش کریں گے لیکن باہر نہیں نکل سکیں گے، اور ایک چمڑی جل جائے گی تو اوپر اور چمڑی اللہ تعالیٰ چڑھا دیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جہنم سے محفوظ فرمائیں۔ اللہم اجرنا من النار۔ اس سے بچنے کے لیے ہم نے کوشش اور محنت کرنی ہے، اور پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں کہ سب سے بڑا کامیاب بندہ وہی ہے جو دنیا میں زندگی اس لیے گزارے کہ میں جہنم سے بچ جاؤں۔ جہنم سے جو بچ گیا، جنت کا داخلہ مل گیا، فقد فاز، وہ بندہ کامیاب ہے۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، کانا ہے، عزیزاً، غالب، حکیماً، اور حکمت والے۔ اللہ تعالیٰ غالب بھی ہیں اور حکمت والے بھی ہیں۔ یہ مت سمجھے کہ اللہ کی پکڑ سے بچ جائے گا، یہ دنیا میں اللہ نے ڈھیل دی ہے، نافرمانوں کو، تکذیب کرنے والوں کو، اللہ کے باغی، بغاوت کرنے والے، اللہ نے دنیا میں ڈھیل دے رکھی ہے، لیکن یہ کوئی نہ سمجھے کہ اللہ کی پکڑ سے یہ بھاگ جائیں گے، کوئی نہیں بھاگنے والا۔ جب وقت آئے گا تو اللہ تعالیٰ ان کو پکڑیں گے اور عذاب دیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی رحمت کے ساتھ جہنم سے بچا کر اللہ تعالیٰ جنت الفردوس کا داخلہ عطا فرما دیں۔ آگے ایمانداروں کا بھی ذکر آیا، والذین، اور وہ لوگ، آمنو، جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور انہوں نے نیک عمل کیے۔ صرف ایمان لانا کافی نہیں، ایمان کے ساتھ عمل صالح، اور عمل صالح کے متعلق میں پہلے بھی بتا چکا ہوں آپ کو کہ عمل صالح اسے کہتے ہیں جس میں کم از کم دو چیزیں ہوں۔ پہلی چیز، پہلی شرط یہ ہے کہ وہ عمل اللہ کی رضا کے لیے ہو، نیت خالص ہو، ریاکاری، دکھلاوا، نمود و نمائش یا دنیا کا کوئی اور مقصد اس نیکی کا نہ ہو۔ اور دوسری شرط جو ہے وہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو وہ نیکی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سندخلوہم، ان قریب ہم داخل کر دیں گے ان کو، جنات، باغات میں، تجری، بہتی ہیں، من تحتہا، ان کے نیچے، الانہار، نہریں، خالدین فیہا، وہ ہمیشہ رہیں گے ان باغوں میں، ابدا، ہمیشہ ہمیشہ، لہم، ان کے لیے، فیہا، اس جنت میں، ازواجن، بیویاں ہوں گی، مطہرتن، پاکیزہ، پاک بیویاں۔ یہ دنیا والی بیویاں بھی پاک ہیں، لیکن اس پاکیزگی سے مراد دنیا والی خواتین کو جس طرح ایام آتے ہیں یا نفاس کے ایام، یہ اس طرح کی، اس جنت کی عورتوں کے ساتھ یہ تکلیف والی چیزیں نہیں ہوں گی۔ وندخلہم، اور ہم داخل کر دیں گے ان کو، ظلاً ظلیلا، سایوں میں، جو گھنے سائے ہیں، جنت کے درختوں کے جو سائے ہیں ان کے نیچے ہم ان کو داخل کریں گے۔ اور اللہ تعالیٰ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کے درختوں کا جو سایہ ہے اس کتنا لمبا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ ایک جنت کے درخت کے نیچے ایک گھڑ سوار جنت کا گھوڑا لے کر اس کے نیچے دوڑاتا رہے، اور کئی سالوں تک وہ اس درخت کے نیچے گھوڑا اپنا دوڑاتا رہے، لیکن اس جنت کے درخت کا سایہ جو ہے وہ ختم نہیں ہوگا۔
اور آگے فرمایا ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، یأمرکم، وہ حکم دیتا ہے تم کو، ان تودوا الاماناتی، کہ لوٹا دو تم امانتوں کو، الی اہلیہا، ان کے جو اہل ہیں، جن کی امانتیں تمہارے پاس ہیں تو امانت واپس لوٹا دو۔ وَإِذَا، اور جب حکم تم فیصلہ کرو بین الناس، لوگوں کے درمیان، ان تحکموا، یہ کہ تم فیصلہ کرو بالعدل، عدل کے ساتھ۔ ایک تو امانت دے دو، امین بنو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا ایمان لمن لا امانت لہ، جس بندے میں امانت نہیں ہے نا، اس میں ایمان نہیں۔ اس کو کسی چیز کا امین بنایا گیا، کوئی چیز دی گئی اس نے امانت میں خیانت کر دی، فرمایا ایمان نہیں ہے، کمزور ہے اس کا ایمان۔ اور دوسرے نمبر پر یہاں حکم دیا جا رہا ہے کہ عدل اور انصاف کے ساتھ فیصلہ کرنا ہے۔ یہ نہیں دیکھنا کہ میری برادری کا کون ہے یا میرے تعلقات کس کے ساتھ زیادہ ہیں، میرا مفاد کس کی طرف ہے تو میں اس کے حق میں فیصلہ دوں، نہیں۔ بلکہ اگر تمہارا فیصلہ تمہارے اپنے خلاف بھی جاتا ہے نا، عدل والا فیصلہ تو عدل کرو۔ اپنے بیٹے کے خلاف فیصلہ جاتا ہے، اپنے بھائی کے خلاف، باپ کے خلاف، عدل کرنا ہے، عدل کا دامن نہیں چھوڑنا۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، نعم، اچھی چیزوں کی، یعظکم، وہ نصیحت کرتا ہے تمہیں، ان اچھے کاموں کی اللہ تعالیٰ تمہیں نصیحت کرتا ہے۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، کانا، ہے، سمیعاً، سننے والا، بصیرا، اور دیکھنے والا۔ یا ایہا الذین، اے وہ لوگو، آمنو، جو ایمان لائے ہو، اطیعوا اللہ، اطاعت کرو اللہ کی، واطیعوا الرسول، اور اطاعت کرو اللہ کے رسول کی، واولی الامر منکم، اور جو تمہارے اولو الامر ہیں، جو حاکم ہیں، حاکم وقت جو بھی ہیں تمہارے اوپر، ان کی بھی اطاعت کرو، اولو الامر کی بھی اطاعت کرنی ہے۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ، پس اگر جھگڑا کرو تم، فی شیء، کسی چیز کے بارے میں تم جھگڑ پڑو، آپس میں اختلاف ہو جائے، تو پھر اس اختلاف کو کس طرف لوٹانا ہے؟ فردوہ، پس لوٹاؤ، اس اختلاف کا حل تلاش کرو تم، الی اللہ، اللہ کی طرف، والرسول، اور رسول کی طرف۔ اب یہاں اولو الامر نہیں ہے۔ اختلاف جب ہو جائے آپس میں مسلمانوں کا کسی بھی مسئلے کے بارے میں، اختلاف کا حل قرآن و سنت، قرآن اور حدیث سے، اللہ کی کتاب سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے۔ اور اس سے یہ بات بھی سمجھ آئی، اولو الامر کی اطاعت کرتے ہوئے اگر اختلاف ہو جائے، آپ کا حاکم وقت یا کوئی بھی بڑا ہے، ایک حاکم وقت ہوتا ہے اور ایک اولو الامر، وہ بھی آتے ہیں، جس طرح کسی ادارے کا بڑا ہے، منیجر ہے، یا کسی جامعہ کا استاد ہے، کالج اور یونیورسٹی کا جو چانسلر ہے، وہ بھی، اور گھر کا سربراہ جو ہے وہ بھی اولو الامر، یہ سارے ان کا حکم ماننا بھی جو ہے فرض ہے۔ لیکن ان کے حکم اگر اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے تحت ہیں تو پھر ماننے فرض ہیں۔ اگر اختلاف ہو جائے کہ یہ حکم دے رہا ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے، اختلاف کا حل کہاں سے ملے گا؟ اللہ اور اس کے رسول سے۔ ان کنتم، اگر ہو تم ایمان لانے والے، باللہ، اللہ پر، والیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر، ذالک خیر، یہ بہتر ہے تمہارے لیے، واحسن تأویلا، اور بہت اچھا ہے انجام کے لحاظ سے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن حکیم کو پڑھنے، سمجھنے اور اس کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ 8 سبق ہو چکے ہیں ہمارے، اور آپ سے گزارش ہے، پہلے بھی میں عرض کرتا رہتا ہوں کہ ان اسباق کو آپ زیادہ سے زیادہ واٹس ایپ، فیس بک پر اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیا کریں، آپ کے لیے بھی، تاکہ صدقہ جاریہ بنے اور لوگ جو ہے قرآن کی طرف آئیں، گھروں میں بیٹھ کر آسانی کے ساتھ قرآن کو سنیں، سمجھیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے حامی و ناصر ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔